عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ مرد میدان ہم نے ایک لفظ سن رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو کہ میدان میں کھڑا رہے، یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ جائے۔ جو میدان میں کھڑا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرد میدان ہے۔ اس سے یاد آیا کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کے شروع کے دن تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن تھے تو بہادر، شیروں کا شکار کرتے تھے۔ جب رسول پاک نے دعوت اسلام دی تو کفار مکہ ان چند مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے، یعنی ان کو پتھر مارتے، ان پر سنگ باری کرتے، ان کو کئی طرح کے القابات سے بلاتے۔ تو یہ چند لوگ تھے جو رسول پاک کے ساتھ تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حمزہ کو جب آواز دی گئی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں ہم، اور یہ مکہ کے لوگ ہم پر اس طرح سے سنگ باری کر رہے ہیں، تو حضرت حمزہ نے اس لشکر کو پکارتے ہوئے کہا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آؤ میرے اوپر یہ پتھر برساؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کس کی جرأت ہے۔ تو سارے مکہ کے لوگ دم دبا کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے۔ پھر یہی حضرت حمزہ ابن ابو مطلب، یہ بدر کے میدان میں انہوں نے ایک ابو سفیان نامی بہت بڑا سردار تھا مکہ کا، اس کی جو بیوی تھی ہند یا ہندا بنت عتبہ، اس کے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس کی بیٹی جو کہ ابو سفیان ایک بڑے سردار کی بیوی تھی، اس نے قسم کھائی کہ وہ اسی بہادر انسان یعنی حضرت حمزہ کے کلیجے اور جگر کو سینہ چاک کر کے اپنے منہ میں چبائے گی اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گی۔ حالانکہ وہ جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس خاتون ہندا نے اپنے ایک غلام جو کہ حبشی تھا اس کو ٹرین کیا اور اس کے ذمہ صرف ایک ہی ٹاسک لگایا کہ تم نے اگلی جنگ میں، یعنی جب کبھی بھی جنگ ہوگی کفار کی مسلمانوں کے ساتھ، تو تم نے حمزہ کو شکار کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اور ہم نے وہ جنگ بہر صورت جیتنی ہے، اور پھر حمزہ کے سینہ چاک کر کے اس کے جگر کو اور اس کے کلیجے کو نکالا جائے گا اور ہندا اس کو چبائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس غلام نے ایک تیر نشانے پر لیا جو کہ حضرت حمزہ کو لگا اور وہ وہاں شہادت ان کی ہو گئی۔ پھر اس خاتون نے جنگ جیتنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا اور ان کے جگر اور کلیجے کو چبایا۔ اس کو مرد میدان تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کوئی خاتون تھی جو کہ میدان میں رہی اور اس نے جو کچھ کہا اس پر اس نے عمل کیا اور کر دکھایا۔ اب عمران خان صاحب کے لیے یہی چیلنج درپیش ہے۔ وہ روز کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے وہ کیوں کیا۔ کچھ دن پہلے ایک کہانی منظر عام پر آئی کہ یہ جو جانے والے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کی بہو اور ان کی بیگم وہ ارب پتی نہیں کھرب پتی ہوگی، اور ان کے ٹیکس ریٹرن کی ساری تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔
پاکستان میں جو کسی عہدے پر پہنچتا ہے پھر وہ لاکھ پتی نہیں ہوتا، کروڑ بھی نہیں ہوتا، ارب بھی نہیں ہوتا، اب تو کھرب پتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی جب باجوہ صاحب کے سامنے آئی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے 6 سال کے دورے سپہ سالاری میں کتنے پیسے بنائے، تو لوگوں کے اس پر کئی طرح کے سوالات ان کے ذہن میں اٹھے۔ اس پر اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی، یعنی قومی اسمبلی میں جو بھی شخص ممبر بنے اس کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، جو بندہ وزیر اعظم بنے اس کو بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور جو چیف منسٹر بنے ان کو بھی ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، جو سینیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ سرکاری افسران ان کے صیغہ راز میں کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ کدھر ہے عمران خان جو کہہ رہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ؟ اب ذرا وہ اس تمام کہانی کے اوپر اپنی لب کشائی فرمائیں، کیونکہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کر لیں گے جنہوں نے یہ سیکریٹس لیک کیے ہیں، کیونکہ یہ ایف بی آئی جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے FBR، اس کے پاس یہ سیکریٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو اشکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیسے انہوں نے اشکار کر لیا؟ پھر انہوں نے 2 ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے یعنی FBR کے وہ انہوں نے پکڑ لیے اور کہا کہ ان کے پاس جو سسٹم تھا اس سے یہ لیک کیے گئے۔ پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اتنے ارب اور کھرب بنا لیے تو پہلے تو یہ سیکرٹ کیوں ہے؟ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب آواز اٹھائیں اور کہیں کہ وہ جو 2 ڈپٹی کمشنر آپ نے کھڈے لائن لگائے ہیں یا جن کو آپ نے شوکاز دیا ہے وہ قانون آئین سے متصادم ہے، کیونکہ جب آپ اتنے بڑے عہدے پر پہنچتے ہیں تو آپ کی تو کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب یہ جلسے میں ان 2 ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے بات کریں کہ یہ جتنے اس طرح کے جرنیل ہیں یا جتنے ججز ہیں ان کی یہ ڈاکومنٹس سیکرٹس کیوں ہیں؟ یہ اوپن ہوں گی اور ایبسلوٹلی یس اس کو اوپن ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اسحاق ڈار کے ذریعے جنرل باجوہ نے بتا دیا کہ آپ غلام ہیں اور غلام رہیں گے، اور کہا ایبسلوٹلی یس۔ 26 نومبر ابھی کل ہے، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اگر آواز نہ ملائی تو آپ مرد میدان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صرف شوشا کرنے کے لیے، دوسروں کو گالیاں نکالنے کے لیے جو کہ سافٹ اور ایزی ٹارگٹس ہیں آپ انہیں لیں گے۔ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس یعنی لاٹھی ہے اور بھینس بھی انہیں کی ہے، آپ ان کے خلاف نہیں بول سکتے۔ بس گز بھر کی زبان غریبوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے آپ کے پاس ہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کسوٹ کے کھا گئے یا جو کھا رہے ہیں، جن کے اربوں کھرب روپے کے اثاثے منظر عام پر آ گئے، آپ ان کے لیے لب کشائی نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ دم دبا کے بھاگنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں، لیکن جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اب دوسری مثال تو ایک پیچھے سے آواز بھی یہاں پر سنائی دے رہی ہے، اس کی مثال آپ کو کیا دیں؟ بس ذرا سوچئے کہ ہمیں کیسے کیسے لوگ ملے ہیں۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔